تو ویسے ہنی صاحب کو آپ کو پتا ہے، ہنی صاحب نے تو ماشاء اللہ ہاں میں نے 2 بار بوٹا کر دیا. ہنی صاحب کا جو کوٹ ہے وہ 2 دفعہ استری ہوتا ہے. ہنی صاحب تو ہمارے بعد آئے اور ہم سے آگے چلے گئے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے پہلی شادی پہ تو انہوں نے بلایا تھا, دوسری کی مجھے نہیں بلایا. نہیں انشاءاللہ اگلی تو بلا لا. اچھا یہ جو بندے دا شادی دا کارڈ جڑا ہوندا نا تو پیچھے لکھیا ہوندا آئندہ پروگرام. میں چاہوں گا اب تھوڑا بات ذرا جی بالکل بٹ صاحب کی طرف آئے, اس سے پہلے کہ لگے کہ بٹ صاحب بٹ کڑائی کی طرف سے نہیں ہے. بٹ صاحب بیسیکلی ایک فائنینشیل دنیا سے ہیں. اگر آپ کو کبھی بھی بٹ کوائن کے بارے میں پتہ کرنا ارے ہو واہ اور آپ نے کبھی بھی سوچنا ہو کہ فائنینشیلز کیا ہیں, میں بڑا انفارمیشن لیتا ہوں بیکاز جب میں اسکرپٹ لکھ رہا تھا تو اکنامک انسٹیبلٹی کے اندر بٹ صاحب کی بڑی انپٹ تھی کہ فورن کس طرح کرنسی کا شفٹ ہوتا ہے, کس طرح ماڈرن اکنامک سسٹم ہے جو, کیونکہ ہم تو وہی لاسٹ والے نا سالوں تو ATM کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا. تو بٹ صاحب واز بیسیکلی ایک باہر سے آئے اور اپنا وہ کر رہے تھے, تو مجھے لگا کہ ان کے اندر انہوں نے کوشش بھی کی, تھیٹر بھی کیا ہوا ہے. اچھا تو میں نے جب یہ آئے تو ان کو میں نے کہا کہ یو شوڈ ڈو دس رول بیکاز آپ فزیکلی اس میں فٹ ہوتے ہیں, اسکرین پہ ایک پریزنس ہے نا. اور باقی جہاں تک کیریکٹر میں آنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو اس کے ساتھ گائیڈ کر کے اس کو ورک شاپس میں لا کے آپ کا جو سختی ہے اس کو نرمی میں بدلنا ہے تھوڑا. وہ ماشاء اللہ ہی ڈیڈ ویری ویل. اور پاکستان میں اس فلم کے لگنے کے بعد ان کو ڈھونڈیں گے ایز اے ولن, اور انڈیا میں ان کو ایز اے ہیرو ڈھونڈیں گے. چنگا کیتا شان صاحب تسی تعارف کرا دتا, مینوں تے باہوبلی لگ رہا. شان صاحب, شان صاحب چین آپ نے کہہ دی. اچھا بوتل چیک کرا لو. ٹیک تو پہلے کوٹ لیا نا میں. طاہر صاحب نوں پیاس نہیں کہ میں صاف پانی دے چکراں چ پی رہے. اچھا صبح اٹھنے میں سنا آپ کو دقت ہوتی ہے تو اٹھ جاتے تھے یا میرے خیال میں مجھے رات سونے میں دقت نہیں ہوتی. تو صبح تو ہر نہیں ہے. اب وہ دور نہیں ہے وسیع کہ ہم یہ کہیں کہ جی سر وہ سویرے 6 بجے تسی سورج دا شاٹ لینا ہے. بھائی سورج کا لے لو نا شاٹ, وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی ضروری کہ میرے منہ ہو کے اس کے آگے آنا ہے, وہ بھی ہو جائے گا. تو ہم لوگ جان کے دیکھیے ہر چیز کو, میرے فیملی میں یا میری فلم جو ہے نا میری فیملی ہے, میرے جتنے ایکٹرز ہیں وہ میری فیملی کی طرح ہے, مجھے رشتوں کی طرح ہے. میں سیٹ پہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہے. مجھے پتا ہے کہ اس بندے نے 12 بجے سے پہلے آن نہیں ہونا ہے, تو میں اس کی بیسٹ کوالٹی کیوں نہ لوں. وہ ایک مغل اعظم ایک بڑی پرانی فلم بن رہی تھی, اس میں ایک کہ آصف صاحب, ہاں اس میں وہ آیا تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ سگریٹ پینا منع ہے سیٹ پہ. بادشاہ کا وہ رول کر رہے تھے پرتھوی صاحب, وہ گھر چلے گئے. انہوں نے کہا سر شارٹ ریڈی کدھر چلے گئے, میں گھر چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی جس بادشاہ کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے تو کیڑا بادشاہ. تو آپ جب فنکار سیٹ پہ آتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے, آپ خدا کے لیے پروڈیوسر سے میری ریکویسٹ ہے اس کو کردار میں رہنے دیا کریں. ہاں, اور اسے فنکار کی طرح ٹریٹ کریں, تھوڑے سے لاڈ اٹھانے چاہیے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شان, عدنان بٹ صاحب اور اعجاز شاہد صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. تو بٹ صاحب نے جناب بڑا ماشاءاللہ بڑا ایکشن اور کافی انہوں نے تباہیاں پھیری ہیں. مینوں کافی انہوں نے کٹے ہیں ساری فلم سے, لیکن اینڈ سے میں پڑھ لیا. آئے تو اسی گیٹ اپ میں یہی میں نے ان کو کہا کہ آپ اسی گیٹ اپ میں رہیں جب تک اگلا اسکرپٹ نہیں آتا, اور ہم لوگ بالکل ریورس لے کے جائیں گے آپ کو. کامیڈی بال غائب, یہ غائب. تو آئی تھنک ایکٹر کے اندر چینج کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. 3 سال تو ایسے گیٹ اپ پھر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ شان, پاکستان کی شان جو ہے, وہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو ایک فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ مومنٹ اس وقت کیا فیلنگس تھی وہ ہمارے ساتھ؟ نہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا میں اس چیز کو. یہ جب آڈیشن شروع ہوئے تو یہ کلپرٹ بلکہ یا ریوارڈ جو ہے وہ سارا ان کے پاس جاتا ہے, بیکاز اعجاز بھائی واز دا گائے ہو ہیز پٹ مائی نیم فارورڈ ٹو چیف. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار دیکھ میں اس کو نا مطلب ایک ویک 1.5 ویک جو ہے نا اس کی کوئی پراپر. اچھا اس سے پہلے میں ان کو مل چکا تھا, ہاں لیکن اس نظر سے نہیں دیکھا ہوا تھا. تو سمجھ رہے ہو دوسرا بیاہ کیا تو سمجھ رہے ہو گے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا میں نے. جب نظر سے دیکھا تو میں نے کہا لے آؤ بھائی. اچھا اعجاز بھائی, اب وہ بھائی سگے بھائی ہونا تو ایک الگ چیز ہے, چھوٹے بھائی بھی ہیں مگر ڈائریکٹر بھی ہیں.
اور ایک تاثر یہ ہے کہ بھائی مشکل آدمی ہیں, جب تک یہ درست چل رہے ہیں, ٹھیک چل رہے ہیں, جہاں ان کا میٹر گھوم گیا وہاں شان کو ہینڈل کرنا ایک مشکل کام ہے. یہ تاثر ہے ان کے بارے میں. تو کبھی تنگ کیا شان نے؟ یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ فلم 25 کروڑ کی بنی ہے نا, تو اگر یہ کوئی اور بنائے تو یہ 40 سے کم نہیں بن سکتا. اسے بھی مطلب کہ اس طرح جو چیز اگر ہم نہیں پرووائڈ کر سکے اسی وقت یہ نہیں یہ لے آؤ, پانی یہ والا نہیں ہے, کوئی نہیں, وہ اس کا کوئی یہ solution لائٹ جو ہے نہیں وہ ہے, چھوڑو. گورا پاگل ہو اچھا گیا. وہ آپ انشاءاللہ پریمیئر پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیم آئے. آپ یہ بات میرے منہ سے اچھی نہیں لگتی کیونکہ میں بھائی ہوں اور پروڈیوسر ہوں. آپ گورا اس کو تو کوئی لنک نہیں نا کسی چیز کا, وہ اتنا کو فین ہو گیا اس آدمی کا, وہ کہہ رہے یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ جادوگر ہے کہ کوئی چیز روکی نہیں, یہ نہیں ہے. وہ کئی ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں, کئی جگہ ایسا ہوا بلڈ ختم ہو گیا. انہوں نے فوری کسی سے دن تو کچھ لے لو لے لو کچھ لالو میں فکرہ دے دوں. لالو شکشا بہتر ہے. فلم جو ہے ایک پاکستان میں اسپیشلی ایک جادوگر کا کام ہے. اگر آپ جادوگر نہیں ہیں تو آپ پروڈیوسر کا وہ حال کریں گے کہ مجھے وہ ماچس چاہیے جو اس وقت جس پہ کشتی بنی ہوئی ہے. ماچس نہیں ہے شان بھائی, لائٹر پکڑ لو. لائٹر نہیں ہے, سگریٹ پکڑ لو. کچھ مطلب بات یہ کہ اسکرین پلے اور موڈ سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز بھی نہیں لبھی ہے, گل ایسی کر دے اگ لگ جاتی ہے. وہ شاعر کا ایک تخلیقی عمل ہے, اس میں آزادی یہ نہ ہو کہ اینی کو ڈانٹ پی جائے کہ جدوں بھی ہجر لکھن تو ڈرن. اچھا شاعری دی کوئی غزل پڑھی جائے نا تو فوراً اگلی غزل ترلا لکھ لیتا. نہیں ماشاءاللہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ مزاج ایک تو دکھنے میں اور لکھنے میں دونوں میں خوبصورت ہے. اگر یہ شو میں نہ ہوتے تو میں ان کو فلم آفر کر چکا ہوتا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ ہیرو ہیں اور گڈ لکنگ آدمی ہیں. تو یہ جو مزاج ہے, اور پھر میں یہ سوال یہ اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ان سے لکھوا لوں گا. یہ نہیں, میں اصل میں گھر دھیان ڈلوا رہا ہوں. شادی تو سب کرتے ہیں, مطلب ایک عمل ہے. آپ کئی لوگ لو میرج کرتے ہیں, کئی لوگ ارینج میرج کرتے ہیں. مجھے لگا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اس وقت اپنی ذہن سے اس شخص کو یا اس عورت کو اس نظر سے دیکھیں کہ کیا میں اس کے ساتھ بوڑھا ہو سکتا ہوں, کیا میں اس کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر سکتا ہوں, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. 2-2.5 سال تو گزار ہی لیتے ہیں. بہت اچھا شعر یاد آ گیا. ایک دوجے کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے, ایک دوجے کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے, بولو اور محبت کس کو کہتے ہیں. واہ واہ کیا بات.